بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا، اور یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو کیا وصیت کی تھی۔ شیث کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شیث عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے اس دن جمعہ تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹوں میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑیں، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہو چکے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا، وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کر دی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں تمہارے لیے یہی طریقہ ہے، یعنی کہ کفنانے کا اور غسل دینے کا اور اس کے بعد قبر میں دفنانے کا، یہی سنت طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر جب طوفان ختم ہوا انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں تورات کے اس بیان کو کچھ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ اس میں درج ہے کہ وہ 930 سال زندہ رہے۔ اہل کتاب کا یہ بیان ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ صحیح بیان کے خلاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ ویسے اس میں مطابقت کی جا سکتی ہے کہ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 930 سال زندہ رہے، اور یہ شمسی سال ہیں، اور قمری حساب سے یعنی کہ چاند کے حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 43 سال کی وہ مدت بھی شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی تو پوری کی پوری مدت 1000 سال بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے ان کا کام سنبھالا، رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کر دی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے کینن، پھر ان کے بیٹے مہالیل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل ایران کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیم یعنی کہ 7 سلطنتوں کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور ایران کے شہر انہوں نے ہی تعمیر کیے تھے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کر دیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا، وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوع کے حق میں وصیت کی، اور خنوع کے بارے میں مشہور قول یہی ہے کہ انہی کو حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔